السلام علیکم۔ آج میں آپ کو ایک ایسے خزانے کی خبر دینے جا رہی ہوں جو آپ میں سے اکثر حضرات نہیں جانتے۔ وہ ہیں سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو جنت کا خزانہ قرار دیا۔ آپ سوچ رہے ہوں گے آخر ان 2 آیات میں ہے کیا چیز؟ وہ تو میں ویڈیو کے آخر میں جا کر ان کا ترجمہ کر کے بتاؤں گی کہ ان کے اندر اللہ تعالیٰ نے ہمیں کیا حکم دیا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ایک دفعہ بیٹھے ہوئے تھے جبرائیل امین کے ساتھ، اچانک سے ایک دھماکہ ہوا۔ میرے نبی نے پوچھا جبرائیل سے، یہ کیا دھماکہ ہے؟ حضرت جبرائیل نے کہا، آسمان کا ایک دروازہ کھلا ہے جو آج سے پہلے کبھی نہیں کھلا، وہاں سے ایک فرشتہ اترا ہے جو آج سے پہلے کبھی نہیں اترا، اور وہ ایک کلام لے کر اترا ہے، وہ کلام آج سے پہلے کبھی نہیں اترا۔ اور جب وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آئے تو اس نے کہا، حضور آپ کو 2 نوروں کی خوشخبری ہے، ایک سورہ فاتحہ اور دوسرا نور جو ہے وہ سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یہ جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے۔ ایک اور روایت میں آتا ہے، میرے آپ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس وقت یہ آیتیں نازل ہوئی اس وقت شیطان نے اپنے اوپر مٹی ڈال دی تھی کہ میں برباد ہو گیا، کہ ان کو اتنا بڑا خزانہ مل گیا، ان کے پاس ایسا عظیم کلام آیا۔ صرف ان آیتوں کے اترنے پر شیطان اپنے سر پر مٹی ڈال رہا ہے، ملامت کر رہا ہے خود کو، تو سوچیں یہ کیسی عظیم آیات ہوں گی۔ اور حضرت علی یا حضرت عمر کا قول ہے، وہ فرماتے ہیں، میرا نہیں گمان کسی عقل مند کے بارے میں کہ وہ رات کو سو جائے مگر ان 2 آیات کو پڑھے بغیر۔ وہ دونوں آیات کون سی ہیں ابھی بتاتی ہوں۔ ہر عقل مند سمجھدار شخص ان آیات کو رات کو پڑھ کر ہی سوئے گا، ان کو پڑھے بغیر نہیں سوئے گا۔ یہ آخری 2 آیات ہیں سورہ بقرہ کی۔ سورہ بقرہ قرآن کی وہ سورت ہے جو سب سے بڑی ہے، جس کے اندر تقریباً بہت سارے احکام کو تفصیلاً بیان کیا گیا ہے۔ وہاں نماز کے احکام ہیں، زکوٰۃ کے ہیں، معاملات ہے، معاشرت ہے، طلاق ہے، نکاح ہے، حج ہے، فرائض ہیں، سب کو تفصیل کے ساتھ بیان کیا گیا ہے، جس تفصیل کے ساتھ سورہ بقرہ میں تمام احکام کا بیان ہوا ہے۔ جب اللہ سے سارے احکام کو بیان کر چکے تو آخری 2 آیات جو ہیں ان کو ذرا سن لیں، وہ کون سی ہیں اور کیا شان کی حامل ہیں۔ آیت ہے، آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ، رسول نے مان لیا جو کچھ ان کی طرف نازل کیا گیا ان کے رب کی طرف سے، والمؤمنون، اور مومنوں نے بھی مان لیا، کل آمن باللہ، سب ایمان لائے اللہ پر، وملائکتہ اور اس کے فرشتوں پر، وکتبہ اور اس کی کتابوں پر، ورسلہ اور اس کے رسولوں پر، لا نفرق، ہم نہیں فرق کرتے، یہ مومن کہہ رہے ہیں، بین احد من رسلہ، رسولوں میں سے کسی میں بھی فرق نہیں کرتے، وقالو، اور مومن کہتے ہیں، اللہ سے عرض کرتے ہیں، سمعنا، ہم نے تیرا حکم سنا، واطعنا، اور تیری اطاعت کی، یعنی پیچھے جتنے بھی تفصیلاً احکام بیان کیے گئے ہیں وہ سب ہم نے سنے، اب ہم اطاعت کریں گے، اللہ سے ہم عہد کر رہے ہیں۔ غفرانکا، تیری بخشش چاہتے ہیں، ربنا، اے ہمارے رب، والیک المصیر، اور تیری طرف ہی لوٹ کر جانا ہے۔ آگے ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں بہت سارے احکام دیے ہیں، اب وضاحت کر رہے ہیں، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ کسی کو تکلیف نہیں دیتا مگر اس کی طاقت کے مطابق، اس کی گنجائش کے مطابق، جتنی انسان کے اندر طاقت ہے اس کو احکام اتنے دیے گئے ہیں، یہ نہیں کہ آپ پہ بوجھ زیادہ ڈالا گیا ہے وہ کام آپ نہیں کر سکتے۔ لہا ما کسبت، اس کے لیے اجر ہے جو اس نے کمایا، وعلیہا ما اکتسبت، اور اس پر عذاب بھی ہے جو اس نے کمایا، یعنی جو جرم کرے گا ان پہ عذاب بھی ہے۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک بہت پیاری دعا سکھائی ہے آخر میں، ربنا، اے ہمارے رب، ہم کہہ رہے ہیں اللہ سے، سارے احکام کو مانتے ہیں اللہ سے، ہم اقرار کر چکے ہیں، ٹھیک ہے، ربنا، اے ہمارے رب، لا تؤاخذنا، تو سزا کے طور پر ہم کو نہ پکڑنا، ان نسینا، اگر ہم بھول جائیں، او اخطانا، یا ہم چوک جائیں، ہم سے خطا بھول چوک ہو جائے تو معاف فرمائیے گا، ربنا، اے ہمارے رب، ولا تحمل علینا، ہم پر وہ بوجھ نہ ڈالنا،
لا تحمل علینا اسرن، ہم پر وہ بوجھ نہ ڈالنا، کما حملتہ علی الذین من قبلنا، جیسے کہ تو نے ڈالا ان لوگوں پر جو ہم سے پہلے تھے۔ الاسیم بنی اسرائیل پر جو تو نے بوجھ ڈالے تھے وہ ہم پر نہ ڈالنا، ہم تیرے حکام مانیں گے۔ ریکویسٹ کر رہے ہیں اللہ سے، ربنا اے ہمارے رب، ولا تحملنا، اور ہم پر نہ بوجھ ڈالنا، ہم سے نہ اٹھوانا وہ بوجھ، ما لا طاقت لنا بہ، کہ جس کی ہم میں طاقت ہی نہیں۔ ہم اللہ سے ریکویسٹ کریں، واعف عنا، اور درگزر فرما ہم سے۔ عفو کا معنی ہے مٹا دینا، یعنی ہمارے گناہ مٹا دیجئے۔ واغفر لنا، ہمیں بخشش دے، ورحمنا، ہم پر رحم فرما، انت مولانا، تو ہی ہمارا مولا ہے، تو ہی ہمارا آقا ہے، فانصرنا، پس تو ہماری مدد فرما، علی القوم الکافرین، کافر قوم پر۔ تو یہ 2 آیتیں ہیں، بہت ہی مختصر ہیں، شان والی ہیں، ان کا اہتمام کیجیے گا۔ امید کرتی ہوں ان کو پڑھنے کے بعد آپ اپنی زندگی میں بہترین تبدیلی محسوس کریں گے۔ اس طرح کی دینی باتیں سننے کے لیے ہمیں لائک، فالو اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ شکریہ۔